الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رسول کے دشمنوں سے نہ ہم نے دوستی کرنی ہے، نہ محبت رکھنی ہے، نہ میل ملاپ، نہ سلام دعا۔ Love and loyalty must be always be for Allah and His Messenger رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں یہ آیت جو ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس آیت میں اگر ہم عمل کریں نا تو ہمیں پورا دین مل جاتا ہے۔ ہماری فطرت اور ضمیر یہ دونوں زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارے ضمیر کو ٹھیک لگے نا ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور جو ہمارے ضمیر میں کھٹکے نا وہ نہ کرو۔ ہر چیز کو فطرت اور ضمیر کے حساب سے تولو، ہر عمل کو فطرت اور ضمیر کی آواز جو کہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے دین کو پا لیا جب آدمی کے اندر سچا احساس جاگ اٹھے۔ تو قرآن کی ایک صورت، ایک آیت اس کے ہدایت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے سچائیاں ہمارے اندر پیوست اور پوشیدہ خزانے ہمیں اس میں جمع کر رکھی ہیں۔ قرآن میں جن سچائیوں کو بیان کیا گیا ہے وہ انسان کے اندر پیوست ہیں، موجود ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی بھی انسان کو بتا دیتی ہے اور بھلائی بھی انسان کو بتا دیتی ہے کہ یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے۔ غیر شعوری طور پر ہم کو سب کچھ بتا دیا گیا ہے، اب ہم نے انکانشیس سے اس کو کانشیس میں لانا ہے۔ یہ ہے ڈسکوری، یہ ہے کریٹیوٹی۔ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں، دلوں کے اندر خیالات ہیں، ماضی مستقبل کے راز ہیں، آسمان اور زمینوں میں چھپی ہوئی جو حقیقتیں ہیں، ان سب کا علم اللہ کے پاس موجود ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ انسان کے اعمال، گفتار، نیتیں، حرکات و سکنات سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ رحمت اور محبت کا سرچشمہ بھی ہیں۔ رحمان اللہ کی جو صفت ہے وہ مومن پر بھی ہے، کافر پر بھی ہے، انسان پر بھی ہے، حیوان پر بھی ہے، پرندوں پر بھی ہے، چرندوں پر بھی ہے، ہر مخلوق پر ہے۔ رحیم اللہ صرف وہ ایمان والے ان پر رحیم اللہ ہیں، اور آخرت میں مغفرت اور اپنی نعمتوں کے ساتھ اللہ نے ملنا ہے اگر آپ نے رحیم کی صفت کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہم کسی بھی حال میں ہوں اللہ ہمارے ظاہر کو، باطن کو جانتے ہیں، مگر جانتے ہوئے اللہ سختی کا معاملہ نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر، اللہ کے غضب پر غالب ہے، غصے پر غالب ہے۔ تو سختی کا معاملہ نہیں اللہ فرماتے، درگزر کا اللہ معاملہ فرماتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، جانتے ہوئے بھی ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ گناہوں کو، غلطیوں کو اللہ ڈھانپ دیتے ہیں، ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ یا ستار العیوب یا غفارو، یا ستار العیوب یا غفارو، یا ستار العیوب یا غفارو۔
پڑھ کے تو دیکھیں، اللہ اپنی لامحدود رحمت سے ہم پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ انسان اللہ کے اذن سے، نور سے، دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، غور سے سنیں پھر، اور اس پر عمل کریں اور اللہ کے قرب کو پالیں۔ اللہ سے باتیں کرنے لگ جائیں گے آپ۔ کون کہتا ہے کہ اللہ بات نہیں کرتے؟ میں بتاتا ہوں نا یہ طریقہ، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں الحمدللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ بھی ہوتا ہے، معانقہ بھی ہوتا ہے، 1 to 1 ملاقات بھی ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے؟ کر کے تو دیکھیں۔ غیب کی حقیقت بندے کے اندر ہی کھلنے لگ جاتی ہے۔ باطن میں اللہ کی معرفت، ظاہر میں اس کے حکم کے مطابق عمل کرنے سے ظاہر کی عبادت اور باطن کی معرفت، اس کو کیسے حاصل؟ یہ ایک فارمولہ ہے، اس فارمولے کو سمجھیں، یہ نقطے کو سمجھیں کہ ظاہر میں صرف اللہ ہی کے لیے، میں تو اکثر کہتا ہوں جن کا اللہ سے رابطہ ان کا دنیا سے کیا واسطہ، اس بات کو سمجھیں کہ ظاہر کی جو ہماری عبادات ہیں، ہمارے اعمال ہیں جی، اور باطن کی جو اللہ کی معرفت ہے، ان سے کیسے جڑنا ہے کہ ما سوائے اللہ کے یعنی صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ یہ نقطہ آپ کو خانقاہوں میں جا کر ملے گا، اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا، ایسے نہیں ملتا، گھر بیٹھے نہیں ملے گا۔ یہ دونوں مل کر انسان کو قرب الہی تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اللہ سے مزے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں تو کرتا ہوں اللہ سے بیٹھ کے، اٹھتا ہوں راتوں کو، اللہ اٹھاتے ہیں، میری کیا طاقت ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو گناہوں کا ڈھیر ہوں۔ 4 کلو گوبر میری پیٹ میں 24 گھنٹے موجود رہتا ہے، ناخنوں کے نیچے میرے گندگی، بالوں کے نیچے میرے گندگی، میں تو گندگی کا ڈھیر ہوں۔ لیکن پھر بھی اللہ جس سے چاہیں جب چاہیں باتیں کرتے ہیں۔ اللہ مزے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اذن اور نور اللہ اپنی منشا سے دیتی ہے۔ پھر جو دکھتا ہے نا وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ اب میں چوک میں جا رہا ہوتا ہوں، وارڈن کھڑے ہوتے ہیں، پولیس ٹریفک والے کھڑے ہوتے ہیں جی، تو باطن میں اللہ وہ جو فرشتے ہوتے ہیں رحمت کے، وہ مجھے دکھائی دیتی ہیں، وہ ٹریفک کے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہری نظام میں وارڈن ہے، ٹریفک پولیس ہے، دنیاوی قانون ہے، لیکن باطن میں جو حقیقت ہے جی، علم غیب میں جو حقیقت ہے وہ فرشتے چلا رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے اس ٹریفک کو، اس نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا اذن اور نور جب شامل ہو جاتا ہے، یہ ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا سے حاصل ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے نور سے، دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے علم کے خزانوں سے، رحمت کے خزانوں سے جڑ جاتا ہے نا، وہ اللہ سے کے خزانے، وہ خزانے جو دینے سے کم نہیں ہوتے جی، لینے سے کم نہیں ہوتے۔ اللہ دیتے ہیں کم نہیں ہوتے، ہم لیتے ہیں کم نہیں ہوتے۔ ایسے تو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یعطی انا قاسم، اللہ عطا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ مغرب کے وقت پوری دنیا کا رزق جمع ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے علم کے خزانوں سے، رحمت کے خزانوں سے جڑ جاتا ہے نا، جب ان صفات کے رنگوں میں رنگا جاتا ہے، تو پھر اس کا عکس آ جاتا ہے ہاتھوں میں، جسم کے انگ انگ، ہڈی ہڈی بوٹے میں، پھر وہ چلتا پھرتا اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ تو پھر اس کے اندر علم بھی آتا ہے، حلم بھی آتا ہے، مخلوق کے لیے شفقت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس مقام احسان پر، یہ ہے اللہ کا احسان انسان پر، یہ جب جس بندے کو بھی اللہ مقام احسان پر کھڑا کر دیتے ہیں، پھر اللہ اسے ہر عمل میں، ہر جگہ دکھتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کر رہی ہے، یہ میرے اللہ کر رہی ہے، یہ میرے اللہ کر رہی ہے، یہ میرے سامنے اللہ، پھر اس کو دکھتے ہیں اللہ۔ غیب کا علم انسان کا دل کی آنکھ اذن اور نور سے حقیقت کو دیکھنا، شہادت جو ہے دنیا میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرنا، رحمان و رحیم مخلوق کے لیے رحمت اور محبت کا مظہر بن جانا، یہ صرف اللہ کی منشا سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ جس کو بھی دے دے۔
جب دل غیب میں اللہ کو پہچان لیتا ہے نا، اور شہادت میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کو انسان اختیار کر لیتا ہے نا، تو بندہ رحمان اور رحیم کی تجلی کا مظہر ہو جاتا ہے، پھر اس پہ نور اترتا رہتا ہے، وہ اللہ کے نور سے جڑا رہتا ہے، وہ اللہ کے اذن سے جڑا رہتا ہے، اس کی اپنی مرضی ختم، اپنی خواہشات ختم، جیسے میرے اللہ کہیں گے میں تو ویسے ہی کروں گا، جیسے میرے اللہ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، ہاں جی۔ پھر اس مقام پر وہ ابد سے پھر محبوب بن جاتا ہے۔ سبا لطائف ہے نا یہ جو ہمارے اندر پڑے ہوئے ہیں، روح کے 7 برانچیں، 7 بلب، روحانی مراکز، ہے جی، پھر یہ جب جاگتی ہیں نا، پھر یہ انسان آزاد ہو جاتا ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی اوپر، کبھی عرش کو فرش بنا لیتے ہیں۔ سبا لطائف اس کو جگائیں اگر آپ نے دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی آزاد رہنا ہے، سمجھ آئی؟ آزادی جو ہے نا اگر حاصل کرنی ہے نا، تو پھر یہ سبا لطائف کو خانقاہوں پہ جا کے اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھ کر جگائیں اسے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔